عالم اسلام کا ایک نامور اور شہر آفاق جرنیل طارق بن زیاد حاکم افریقہ موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس کا تعلق بربر قبیلے سے تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے طبقہ کا گورنر مقرر کیا۔ 92 ہجری میں وہ موسیٰ بن نصیر کے حکم پر 12 میل چوڑی آبنائے کو کشتی کے ذریعے عبور کر کے سرزمین اندلس میں جلاٹر کی پہاڑی پر اترا۔ اس کے پاس صرف 7000 مجاہدین کا لشکر تھا، گو کہ طارق بن زیاد اور اس کے مجاہدین کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، لیکن طارق بن زیاد کے چہرے پر خوف و پریشانی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اگرچہ طارق بن زیاد اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مد مقابل کے پاس جدید اسلحہ سے لیس ایک کثیر فوج ہے جس کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، پھر ملک بھی ان کا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کچھ پرواہ نہ تھی۔ آنے والے خطرناک حالات سے وہ قطعاً خوف زدہ نہ تھا۔ جب حاکم اندلس رڈارک 1 لاکھ سے زائد مسلح فوج کے ساتھ طارق بن زیاد کے مجاہدین کی مختصر سی جماعت کو للکارنے لگا تو وہ پھر بھی ہرگز نہ گھبرایا۔ وہ کسی نے اس کے چہرے پر خوف کے آثار تک نہ دیکھے، تاہم اس کے سپاہ کے چہرے قدرے مرجھائے ہوئے تھے۔ شاید اس کی وجہ ان کی قلیل تعداد، وطن سے دوری یا پھر جدید ساز و سامان سے لیس دشمن کی کثیر فوج تھی۔ طارق بن زیاد جو کہ تجربہ کار جرنیل تھا، وہ اپنی سپاہ کے احساسات کو فوراً بھانپ گیا۔ ایک پرعزم اور پر اعتماد جرنیل کی عقابی نگاہوں نے اپنے دشمن کی بزدلی اور موت کے خوف سے پائے جانے والی بے چینی کا خوب جائزہ لے لیا تھا۔ اس نے اپنی مختصر سی سپاہ کی کشتیوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا تاکہ کسی مجاہد کے دل میں واپسی کا خیال پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے مجاہدین کے سامنے ایک شعلہ بار تقریر کی اور ان پر واضح کر دیا کہ ہم واپس جانے کے لیے ہرگز نہیں آئے، بلکہ اب یہ ملک ان کا اپنا ہوگا۔ اس نے کہا، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ ہر ملک ان کا اپنا ملک ہے کیونکہ ان کے خدا کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد دریائے گواڈلیڈ کے کنارے مجاہدین اسلام اور دشمن کے درمیان قیامت خیز جنگ شروع ہو گئی۔ بظاہر دونوں افواج میں سے کوئی تناسب نہ تھا۔ دشمن کی تعداد، ساز و سامان مجاہدین پر برتری حاصل تھی، لیکن دشمن بزدل تھا، ان میں اتحاد و اتفاق بالکل نہ تھا۔ آغاز جنگ میں ہی جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین دشمن پر برق اجل بن کر ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے سارے سپاہی کو گرا دیے۔ مغربی مفکر نے یوں کہا، میں نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں موت کو تلاش کرتے پھرتے تھے، لیکن موت بھی ان سے بھاگتی پھرتی تھی۔ رڈارک کی فوج کچھ کٹ گئی، کچھ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی، خود رڈارک دریا میں ڈوب کر مر گیا، اس کی لاش تک نہ ملی۔ باقی مادہ فوج نے بھاگ کر جان بچائی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بکھری بکھری زلفوں والے میدان جنگ میں سپینی فوج کے پیچھے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے شیر بھاگتا ہے۔ جرمنی کے بسمارک نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، مجھے 10,000 مسلمان دے دیں، میں دنیا فتح کر لوں گا۔ ایک پرعزم اور خود اعتماد کمانڈر اور مجاہدین کی مختصر سی فوج نے افریقہ سے نکل کر اندلس، پرتگال اور نصف فرانس پر قبضہ کر لیا اور اسلامی سلطنت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بڑے حصے تک پھیل گئے، مگر آج وہ عزم مسلمانوں میں ناپید ہے۔ انسان اس دنیا کا سب سے بڑا اداکار ہے جو اعتماد اور جرأت سے اداکاری کر جاتا ہے۔ لوگ اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جس کی ٹانگیں اسٹیج پر کانپ رہی ہوں، داد کی بجائے ہوٹنگ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس گوہرے قابل کی بادشاہ وقت نے ناقدری بھی کی اور تحقیر بھی کی۔ آخری عمر میں اس عظیم جرنیل جسے یورپ کی تسخیر کا صحرا سجانے کا شرف حاصل ہے، عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل طارق بن زیاد کے اس کارنامے پر اسے خراج تحسین نہیں دیا گیا، بلکہ وہ الٹا سلیمان بن عبد الملک کے عتاب کا نشانہ بنا۔ بازاروں میں لوگوں سے بھیک مانگنے پر دیکھا گیا اور کمسری کی حالت میں گمنامی کی موت مر گیا۔ گوہر قابل کی ناقدری کرنے والے حکمران اور اقوام کے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ افسوس کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔
آج بھی ہم ذاتی مفادات کے لیے تعصب اور تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روشن کہن پر گامزن ہیں۔ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھنے کی بجائے الٹا تاریخ کا مذاق اڑایا ہے۔ افسوس کہ ہم آج بھی اپنے محسنوں اور ہیروز سے سلیمان بن عبد الملک کی طرح قدر ناشناسی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ کتنے گوہرے قابل ہیں جن کو ہم نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر خاک میں رلا دیا ہے۔ کس کس کا میں نام لے کر آپ کو بتاؤں؟ اگر ہم ذاتی مفادات کی بجائے گوہرے شناس کو ان کے قدردان ہوتے تو ملک پاکستان ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا۔ بس ایک دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ ہمارے ملک کی تو حفاظت فرما اور ہمارے ملک کے گوہرے قابل کی تو حفاظت فرما۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔